السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کی غلط فہمیاں۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے چند اہم باتیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی شب برأت سے پہلے جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی فاتحہ شب برأت والی نہیں کی جاتی تو ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا کہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا، فرائیڈے کمنٹ باکس میں بھی شاید اس کا جواب دیا ہے آپ کو۔ ان کا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب، ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جس مسلمان کو جنازہ نہیں پڑھا جاتا اور جس مسلمان کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو وہیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا انتقال ہوتے ہی وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا جو بھی سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو روح کسی کی بھی نہیں بھٹکتی ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسے پانی میں بہا دیا جائے، چاہے اسے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے اس کی ہڈیاں اور بدن چورا چورا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے، چاہے اس کو دفن کیا جائے یا نہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ نے، کیونکہ آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ بنایا تھا اور حلوہ بنا کر کھایا تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگ شب برأت کا حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ بالکل بے اصل، جھوٹی اور من گھڑت بات ہے، اس لیے کہ حلوے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے شہید ہونے تک سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ حلوہ جو بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے شب برأت میں، اور اس کے ایک مہینے بعد رمضان، اور اس کے بعد عید کا مہینہ شوال، تو قریباً ایک مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا غزوہ احد میں، شوال کے مہینے میں۔ تو یہاں پر دانت جو شہید ہو رہا ہے وہ شوال کے مہینے میں، اور جو حلوہ بنا کر پارٹی کی جا رہی ہے وہ شعبان کے مہینے میں۔ تو اس کا اس سے کہاں تک لنک ہے؟ کوئی لنک نہیں ہے۔ جس کے درمیان میں 1 سے 1.5 مہینے کا فاصلہ ہو تو اس میں کیا لنک ہے آپس میں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اور پھر آج تو حلوہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جوانوں کے بھی دانت ٹوٹ جائے، بہرحال۔ اور اس کے بعد لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کے نام کی فاتحہ کے لیے وہاں پر کھانا بنایا گیا تھا، اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے حلوے کے، تو حلوہ بنایا گیا، لہذا اس وجہ سے حلوہ بنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ بات بھی بالکل بے اصل اور جھوٹی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹی بات ہے کہ جو ہے حلوے کے نام پر فاتحہ دی گئی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور حلوہ بنایا جا رہا ہے شب برات میں، اور شب برات میں حلوہ بنا کر فاتحہ تو کوئی نہیں دلاتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نہ ہی ان کی فاتحہ اس طرح دلائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی طور یا طریقہ رہتا ہے کہ وہ لوگ شب برات پر یا شب برات کے اگلے یا پچھلے دن، ایک دن آگے پیچھے، اپنے گھر کے تمام ہی برتنوں کو چینج کرتے ہیں، جیسے غیر مسلم بھائی بہن ہمارے دیوالی پر چینج کرتے ہیں، ایسے ہی مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں کہ شب برات پر ان کا گھر کا سارا سامان چینج ہو جائے، اور اس کے پیچھے ان کا کچھ عقیدہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالکل بے اصل طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، جس کو آپ استعمال میں لا رہے ہیں، تو آپ اسے استعمال میں لاتے رہیں، یا اسے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ پورے 12 مہینے میں، پورے سال میں، پورے 365 دن میں کبھی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرانی چیزوں کا، آپ کی فریج ہے، آپ کا جو ہے کولر ہے، جو بھی چیزیں آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں اور نیا لے آئیں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا دیا ہے تو۔ لیکن ایسے اعتقاد کے ساتھ جیسے لوگ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعتقاد، کہ اگر یہ نہیں بدلا گیا تو گناہ ہوگا، یا یہ کہ نحوست اس سے پیدا ہوگی اگر یہ نہیں چینج کیا گیا تو، یا شب برات کوئی اسپیشل دن ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیا سامان لانا چاہیے گھر میں، پرانا سامان ہٹا دینا چاہیے، تو یہ ساری بے اصل اور من گھڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لیلۃ القدر، یعنی جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، یا بہت سارے لوگ لیلۃ القدر کی رات بھی بولتے ہیں، تو وہ اردو کی وجہ سے ایسا بول دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے تعلق سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو متعین نہیں کیا تو پھر متعین نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے خیر من الف شہر کہا ہے تو پھر وہ کتنی بہتر ہے اللہ جانے ہے، لاکھ مہینوں سے بہتر ہے کہ کروڑہ مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اس کو 1000 مہینوں میں سیمت، یعنی فکس، اور اس کو اسی میں متعین اور محدود نہیں کر دینا چاہیے۔
جب اللہ رب العزت نے خیر کہا ہے تو پھر جتنی اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی وہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا، آپ اپنی طرف سے اس کو فکس نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ گمان رکھیں گے کہ اللہ رب العزت مجھے اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب لاکھ جو ہے مہینوں کی عبادت کے جو ہے برابر ثواب نصیب فرمائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گمان کے مطابق اللہ رب العزت ایسا ہی فرمائیں گے۔ تو اس کو محدود نہ کریں 1000 مہینوں کی راتوں کے اندر اندر ہی۔ آج کل ایک اور جو ہے عوام میں بہت بڑی جو ہے غلطی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ لوگوں سے، علماء کرام سے یا پیروں سے، عاملوں سے وظائف پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو شرعی وظائف ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو دعائیں بتائی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں غلطی یہ ہے، لوگوں کے خیال میں، اعتقاد میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس سے پوچھ رہے ہیں اور جس سے اجازت لے رہے ہیں، اس کی اجازت کا یہ دخل ہے کہ جب اس نے کہا ہے تو اس کی جو ہے برکت سے یا اس کا بھی بڑا دخل اس میں رہے گا اور کام ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف پڑھنے کے لیے بتائے ہیں، وہ چاہے آپ نے خود کسی کتاب میں پڑھ لیے ہوں یا کسی جلسے میں سن لیے ہوں یا کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کا بابرکت ہونا اور فضیلت والا ہونا بالکل ثابت ہے، اور جس چیز علماء کرام اپنے تجربات سے اپنے مجربات کو بتاتے ہیں تو اس میں فائدہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کے اپنے تجربات ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں، جس سے ہم نے اجازت لی ہے، اس کا اس میں دخل ہوگا اور وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا اگر ہم اس سے پوچھے بغیر کسی کتاب میں سے پڑھ کر کریں گے تو فائدہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ ہم ان سے پوچھ کے کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ایسا بالکل بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں آج کل تعویذوں کو لے کر بھی بڑا جو ہے معاملہ خراب ہے، لوگوں نے اس میں حد درجہ غلو کر رکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ جس مقصد کے لیے لکھوایا گیا، جس مقصد کے لیے باندھا گیا، وہ کام ہو کر ہی رہے گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر لوگ بدظن ہو جاتے ہیں دین سے، اسلام سے، اور قرآنی جو ہے احکام آیات سے اور حدیث کے کلمات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس حد درجہ کا اس حد تک غلو ہے تو پھر یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان جو ہے تعویذات پر اتنا اعتقاد رکھے۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ثابت ہیں، یا جو جس طریقے سے علماء کرام آیات لکھ کر پڑھنے کو بتاتے ہیں یا لکھ کر باندھ دیتے ہیں، تو وہ ان کا کچھ فضیلت و کچھ برکت تو ثابت ہے، لیکن اس کو مؤثر حقیقی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اسی سے فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں فائدہ ہوتا تو بدظن ہو جانا، یا یہ سمجھنا کہ تعویذ تو صحیح تھا لیکن ہم سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے، تعویذ کیا جو ہے مس نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تعویذ کی جی جو میں نے ایک آپ کو بتائی تھی، ہر چیز کا ایک درجہ ہے، اور تعویذ کا بھی ایک درجہ ہے، اس کو اس کے درجے سے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جیسے آج کل یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں جو ہے پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے تعویذ کو دعا اور دوا اور دنیا کے تمام اسباب سے بڑھ کر سمجھ رکھا ہے، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ جیسے دوا ہے ویسے ہی تعویذ دنیاوی اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسے آپ جو ہے میڈیسن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر فائدہ نہ پہنچے تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، اور اس میں ایسا کچھ نہیں جیسا لوگوں نے اعتقاد رکھ رکھا ہے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویذ باندھ لیا جس چیز کا وہ کام ہو کر ہی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پینڈنگ میں پڑے، باقی ساری دنیا غلط ہو سکتی، تعویذ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تعویذ کا ایک درجہ ہے، اس کو یہ سمجھیں وہ صرف اور صرف ایک سبب کے درجے میں دنیاوی، جیسے آپ دوا کے لیے میڈیسن لیتے ہیں ویسے ہی تعویذ ہے، اور اس سے زیادہ پھر آپ یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے بزرگوں کے تعلق سے خیال کر رکھا ہے کہ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے جب من میں آتا ہے کسی کے بھی گھر چلے جاتے ہیں، اور جس کو جو لینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، جس سے جو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری بالکل بے اصل باتیں ہیں، یہ پچھلے زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور میرے خیال سے وہاں بھی اتنی غلو نہیں ہوگا جتنا آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں کے ماحول کا اثر ہے۔ تو وہ یہ جو ہے جو بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے تعلق سے یہ خیال کرنا کہ ان کے پاس جا کر مانگیں گے تو ملے گا، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اختیار کسی کو بھی نہیں دے رکھے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی بھی فعل میں، کسی بھی کام میں، اپنی کسی بھی صفت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اور نہ ہی کسی کو شریک ٹھہرانا جائز ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کی صفت میں سے کسی صفت میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو پھر یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔